السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک شخص جنت میں 70 مسندوں پر تکیہ لگائے ہوگا۔ اس کے کروٹ لینے سے پہلے پھر اس کے پاس ایک عورت آئے گی جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے گی۔ یہ شخص اس کے رخسار میں اپنا منہ دیکھے گا، آئینے سے زیادہ صاف ہوگا اس کا چہرہ، اس کے رخسار میں نہیں ایسے نظر آئے گا گویا کہ آئینے میں چہرہ دیکھ رہا ہو، اور اس پر ادنا موتی پورا پچھم کے درمیان کو چمکا دے گا، یعنی مشرق مغرب کے درمیان کے چمکا دے گا، ایسا اس میں ایک نور اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ عورت اسے سلام کرے گی، یہ اس کا جواب دے گا اور اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں زائد نعمتوں میں سے ہوں، انا من المزیدی۔ اس پر 70 جوڑے ہوں گے جنہیں اس کی نظر آر پار کر جائے گی، حتیٰ کہ اس کی پنڈلی کا گودا ان کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ اس عورت پر ایسے تاج ہوں گے کہ ان کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان کو چمکا دے گا۔ اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس روایت میں بہت سارے نکات ہیں جس پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ جنت میں یہ جو شخص ہے جس یہ 70 مسندوں پر تکیہ لگائے ہوگا، اس کے کروٹ لینے سے پہلے تو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ جنت میں نیند نہیں، بیٹھنا، لیٹنا، چلنا پھرنا، آرام کرنا، یہ سب کچھ ہوگا لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہوگا، اور انسان اگر سونا چاہے تو سو بھی جائے گا، وہ مسئلے کی بات نہیں ہے۔ لیکن جس طرح نیند انسان کو یہاں آتی ہے کہ نیند کا محتاج ہوتا ہے، وہاں محتاجی نہیں ہوگی، چاہے تو سارا وقت ہی جاگتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اب مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مومن اپنے پلنگ پر، اپنے بیڈ پر جو اس کے لیے وہاں پر آرائش ہے اس پر بیٹھے گا تو اس کے نیچے اوپر تلے 70 مسندیں تکیوں کی طرح ہوں گی۔ یہ حالت تو لیٹنے اور کروٹ لینے سے پہلے کی ہوگی۔ پھر اس کا لیٹنا، کروٹ لینا کیسے بستروں پر ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب انشاءاللہ تعالی وہاں جائیں گے تو وہاں دیکھ لیں گے کہ وہاں کے بچھونوں کا، وہاں کی مسندوں کا، وہاں کے پلنگوں کا کیا عالم ہوتا ہے، کیا رنگا رنگ وہاں پہ معاملہ ہوتا ہے، کیا رنگ برنگی چیزیں معاملات میں ہیں۔ بہرحال اب جو اگلی بات اس میں آتی ہے کہ اس کے پاس ایک عورت آئے گی جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے گی، تو ڈیفینیٹلی کوئی اجنبی عورت تو ہوگی نہیں، اس کو عطا کی ہوئی بیویوں میں سے ہوگی، حور عین میں سے ہوگی، تو یہ عورت اس کی بیوی ہوگی آف کورس، ورنہ تو جنت ہے، وہاں پر تو یہ معاملہ ہے ہی نہیں نا دنیا والا۔ اور ہاتھ رکھنے سے اسے اپنی طرف متوجہ کرے گی، اپنے قرب کا اسے احساس دلائے گی کہ میں تیرے اتنے قریب ہوں۔ وہ محبت اور التفات سے، پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے حسن و جمال میں اتنا اعلیٰ بنایا ہوگا کہ اس کے رخسار میں اپنا منہ دیکھے گا۔ یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حور جو ہے جنت کی، یہ انسانوں کے لیے حوریں بنائی گئی ہیں، اور جو جنات کے لیے بنائی گئی ہیں وہ جنات کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن حوریں جو ہے جو انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں یہ اولاد آدم سے نہیں ہیں، یہ جنت ہی کی پیدائش ہے، لیکن بنائی انسان کے لیے گئی ہے، لیکن اولاد آدم سے نہیں ہے۔ اس لیے اس کا حسن و جمال، ہر چیز ذرا الگ ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ ایسی کیسی بنائی کہ چہرے میں اس کے رخسار میں اپنا چہرہ دیکھ لے اور نظر اس سے آر پار ہو جائے۔ اور جب اس سے پوچھا جائے گا، جب وہ شخص اس سے پوچھے گا کہ اے ہاتھ رکھنے والی کاندھے پر، تو ہے کون جو اتنے قرب میں آ گئی ہے میرے کہ میں لیٹا ہوں؟ جو پوزیشن ہے نا لیٹنے کی، تو اس میں اتنا قرب تو وہی اختیار کر سکتا ہے جو بہت قریب ہو۔ تو اس سے جب پوچھے گا تو وہ کہے گی
کہ میں تیری بیوی ہوں، ان نعمتوں میں سے تجھے عطا ہوئی ہوں جو رب نے تیرے لیے رکھی ہیں، تو تجھ کو دوسری نعمتیں اور دوسری بیویاں تیرے اعمال کے عوض دی گئی ہیں، اور میں تیری وہ خصوصی بیوی ہوں جو محض رب ذوالجلال کے فضل سے زائد دی گئی ہوں۔ اسی لیے وہ کہے گی کہ میں زائد نعمتوں میں سے ہوں، کہ وہ نعمتیں باقی جو تجھے ملی ہیں وہ تو تیرے عمل کی وجہ سے تیرے رب نے تجھے اجر عطا فرمایا ہے، اور میں تیرے رب کے فضل کے وجہ سے تجھے عطا ہوئی ہوں۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ لہم ما یشاؤون، ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جسے وہ چاہیں گے۔ لہم ما یشاؤون کہاں پہ؟ فیہا، جنت میں۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور ان کے لیے اور بھی ہے، تو ان کے لیے اور بھی ہے میں سے یہ ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس لیے وہ کہے گی کہ انا من المزید۔ تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر اس حدیث میں ایک زاویہ یہ آ گیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تو حسنہ تو جنت ہو گئی، اور وہاں کی نعمتیں جو ہے یہ زیادتی جو ہے نعمتوں کی وہ اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید انعام یہ فرمائے گا کہ یہ خاص بیوی عطیہ فرمائے گا۔ تو معلوم ہوتا ہوا کہ یہ بیوی دوسری بیویوں سے زیادہ حسین اور شفاف و پاکیزہ ہوگی، کیونکہ یہ رب کی طرف سے خاص عطیہ ہے، اس لیے ایک سے انفرادی حسن عطا فرمائے گا۔ یہ مختلف تاج پہنے گی، یہ مختلف تاج وہ بیوی ایک وقت میں نہیں پہنے گی، بلکہ آگے پیچھے کبھی وہ تاج، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا۔ اسی لیے جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں نا وہ ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْهَا مِنَ التَّيْجَانِ، اس کے پاس تاجوں میں سے تاج ہوں گے، تو کبھی ایک تاج پہن لیا، کبھی کوئی تاج پہن لیا، اور اس تاج کا عالم یہ ہوگا کہ اس کا ایک ادنا موتی اتنا چمکدار ہوگا کہ مشرق و مغرب کو روشن کرتے۔ تو یاد رکھنا جنت میں پھر ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جنت کی نگاہ عطا فرمائی جائے گی، دنیا میں تو ہم انہیں دیکھنے کا تاب بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے جس بندے کو جو حور عطا ہوتی ہے وہ حور تو اسے دیکھتی ہے، وہ بندہ اسے نہیں دیکھتا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اگر دیکھ لے تو دیکھ ہی نہیں سکے گا، اندھا ہو جائے گا۔ اس لیے جس کو بھی رویت ہوئی ہے خواب میں ہوئی ہے، روحانی طور پر ہوئی ہے، کہ دنیا میں رہتے ہوئے خواب میں روحانی رویت ہو گئی۔ ہم ایسی رویت تو کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس تو وہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں اگلی روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، تو وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں کر رہے تھے، اور آپ کے پاس دیہات والوں میں سے ایک شخص تھا۔ تو دوران گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کی اجازت مانگے گا۔ رب اس سے فرمائے گا کہ کیا تو ان نعمتوں میں نہیں ہے جو تیرے دل کو بہتی ہیں، تو انہیں چاہتا ہے، تیری من پسند ہے؟ وہ عرض کرے گا میرے رب ہاں میں ہوں تو ان نعمتوں میں، لیکن میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ بیج بوئے گا تو پلک جھپکنے سے پہلے اس کا اگنا پورا ہوگا، کٹ جائے گا اور پہاڑوں کی طرح ہو جائے گا کہ او ساری کی سارا کھیت لد گیا اور ایک پہاڑ بن گیا اس کی ساری فصل کا۔ تو تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم کوئی چیز تیرا پیٹ نہیں بھرتی۔ تو وہ بدوی بولا، جو بدو آدمی تھا، دیہاتی آدمی تھا، کہ رب کی قسم ایسا آدمی آپ قریشی یا انصاری ہی کو پائیں گے کہ وہ لوگ کھیتی باڑی والے ہیں، اور رہے ہم تو کھیتی باڑی والے ہیں ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا یہ جملہ سنا تو آپ ہنس پڑے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اس کے متعلق جو ہے بعض تفصیلات اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اول یہ کہ ایک آدمی اپنے رب سے کھیتی باڑی کی جو اجازت مانگے گا تو یہ شخص دنیا میں کھیتی باڑی کرتا تھا، کسان آدمی تھا، تو اسے شوق ہوگا، وہ اپنا شوق پورا کرنے کو یہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میرا دل چاہ رہا ہے، دنیا کی یاد آ گئی کہ دنیا میں کھیتی باڑی کرتا تھا، یہاں پر بھی کھیتی باڑی کروں۔
تو لوگ کہتے ہیں نا دنیا کی چیزیں یاد ہوں گی، ہاں ہوں گی، اچھی چیزیں یاد ہوں گی. برے لوگ اس طرح یاد ہوں گے کہ برے لوگ جو گناہگار کافر تھے، جو اپنے انجام کو پہنچ گئے نا، جو کافر جہنم میں، وہ بھی یاد ہوں گے. ان سے پوچھیں گے بھی جنتی، ہاں بھائی ہمارے رب کا وعدہ سچا ہوا کہ نہیں. اسی طرح بعض دوزخیوں سے جنت والے یوں کلام کریں گے کہ بھائی ما سلککم فی سقر، تم سقر میں کیا کر رہے ہو، تو بڑی بری جگہ ہے. قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. بہرحال اس پر پہلے بات ہو چکی ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ چیزیں یاد ہوں گی تو وہ اپنے رب سے اپنی اس خواہش کا اظہار کرے گا. تو اب رب تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی تو اپنی من چاہی نعمتوں میں ہے، یعنی باغات میں ہے، تجھے کھیتی باڑی کی کیا ضرورت ہے. بھئی کھیتی باڑی تو وہاں کرتا تھا نا تو، کہ بھئی اتنی محنت سے ہل جوتتا تھا، سارا معاملہ کرتا تھا، کہ پھر اس کو فصل پروان چڑھتی تھی تو اسے بیچتا تھا، تو بیچنے کے بعد جو پیسے آتے تھے اس سے گھر چلتا تھا، یا اس فصل کا کچھ حصہ تو گھر لے آتا تھا، جو بھی معاملہ تھا. یہاں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، تو جو اپنے باغات میں لذت سے ہے، جنت میں جو چاہتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے، سیر کرتا ہے، آرام کرتا ہے. کھیت ضرورت تو دنیا میں تھی نا، یہاں تو تیری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو پھر یہ تیری خواہش کا مقصد کیا ہے. تو بس لیکن وہ کہے گا کہ میں چاہتا ہوں باری تعالیٰ کھیتی باڑی، اس کی خواہش پر پھر اسے بیج دیے جائیں گے. وہ اسی طرح زمین، جنت کی زمین میں بیج پھینک دے گا، جیسے کسان پھینک دیتے اس کو ہل جوتنے کے بعد نا. وہاں تو ہل جوتنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ایسی ڈال دے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اسے بیل دیے جائیں گے، پھر وہ زمین کو نرم کرے گا، وہاں ہل ایسا معاملہ ہی نہیں ہے. اچھا یہاں پر بھی علماء لکھتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں یوں ہی بیج جو ہے نا یہ پھینک دینے سے جم جاتے ہیں، اور وہ تو جنت کی زمین ہے، وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. بہرحال وہ جو ہے وہ جو بھی معاملہ ہو وہ ڈال دے گا. اس کے بعد جو روایت میں الفاظ آتے ہیں تو پلک جھپکنے سے پہلے اس کا اگنا پورا ہوگا، کٹ جائے گا، پہاڑوں کی طرح ہو جائے گا. تو یعنی ان تمام کاموں میں تو دنیا میں وقت لگتا ہے نا، فصل آنن فانن تو نہیں کھڑی ہو جاتی، لیکن وہاں کا معاملہ الگ ہے. وہاں پر ان تمام کاموں میں وقت نہیں لگے گا، نہ اسے کوئی محنت کرنی پڑے گی. بیج ڈالے گا اور سامنے کھیتی کٹی ہوئی، بالکل کھڑا ہوا پہاڑ کے پہاڑ سامنے ہوں گے. پورا پروسیس وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم کوئی چیز تیرا پیٹ نہیں بھرتی، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ جس حال میں جئیں گے اس حال میں مریں گے، اور جس حال میں مریں گے اسی حال میں قیامت میں اٹھیں گے. یہ شخص زندگی میں کھیتی کرتا تھا اور شوق بھی اس کو وہی رہا، وہاں پر بھی اس کا یہی خیال رہا کہ بھائی اسی طرف اس کا دھیان گیا، کیونکہ ساری زندگی یہاں کھیتی باڑی کی ہے تو وہاں پر بھی اس کا شوق ہوا. اچھا اسی طرح جیسے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کہتے ہوئے اٹھے گے. اور اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اللہ اکبر وہ پھر عاشقوں کی کیفیت میں اٹھیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جس چیز کی تڑپ تھی نا یہاں پہ، گو اس چیز میں محنت و مشقت بھی حاصل تھی، تو گویا وہاں پر بھی وہی تڑپ زندہ ہوگی. اب رہا اس بات کا تعلق کہ وہ بدوی، وہ دیہاتی کہنے لگا کہ رب کی قسم ایسا آدمی آپ قریشی یا انصاری ہی کو پائیں گے کہ وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو یعنی مکے والے کچھ لوگ اور مدینے والے عام لوگ ہی کھیتی باڑی کرتے تھے، کیونکہ مکے میں بھی یہ بڑے بڑے سردار جو تھے نا، ان کے طائف میں انگور کے باغات تھے. مثال کے طور پہ جیسا کہ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف گئے اور طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس باغ میں آپ داخل ہوئے وہ باغ مکے کے دو سرداروں کا تھا، بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا، عتبہ اور شیبہ، اور اس وقت باغ میں بھی موجود تھے. انہوں نے اپنے غلام عداس کو بھیجا، بڑی تفصیل سے آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں. تو مکے والوں میں بھی کچھ لوگ جو مالدار تھے انہوں نے طائف میں زمینیں خریدی تھیں، وہاں ان کے باغات تھے، اور اسی طرح جو ہے مدینہ والے تو کھیتی باڑی کرتے ہی تھے.
یہ یمن سے بھی کھیتی باڑی چھوڑ کر مدینے آ کے آباد ہوئے تھے، کیونکہ یمن میں جن علاقوں میں یہ کھیتی باڑی کرتے تھے وہاں پہ ایک ڈیم تھا سد معارب، جو 700 سال سے قائم تھا، اور ملک سبا میں اس سے بہت جم غفیل بڑے بڑے قبائل اس سے پانی جو ہے اس کی نہریں نکال کے اس ڈیم سے پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اپنی فارمنگ میں استعمال کرتے تھے، لیکن جب اس میں دراڑ پڑی اور ڈیم ٹوٹ گیا تو پھر اس کے بعد یہ قبائل وہاں سے نکلے اور مختلف علاقوں میں پھیلنا شروع ہو گئے۔ تو یہ اوس و خزرج جو ہیں یہ یہاں آ گئے، مدینہ شریف آ گئے اور یہاں پہ آ کے سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ بہرحال تو اس لیے اس بدوی نے کہا کہ بھئی مکے والے کچھ لوگ اور مدینے والے عام لوگ ہی کھیتی باڑی کرتے ہیں، انہی کو یہ شوق وہاں بھی ہوگا، ہم لوگ تو بدو لوگ ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں، بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، ہمیں تو کھیتی باڑی کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو اب چونکہ اس نے بڑے فرینکلی اس نے اس بات کا اظہار کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسکرا اٹھے، جو ہنسے، کہ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ایک دم وہ بدو جو ہے نا اس کی حاضر جوابی اور عقل مندی کی وجہ تھی، کہ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا، ہنسانا بھی نیکی کا کام ہے، اجر کا کام ہے۔ اس لیے اس بدوی کی اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا، تو اس کو اللہ نے اجر عطا فرمایا اس کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، آج کے درس کی آخری روایت دیکھ لیتے ہیں، شعب الایمان کی روایت ہے، پچھلی والی تو بخاری شریف کی تھی، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جنتی سویا کریں گے؟ فرمایا نیند تو موت کی جنس ہے اور جنتی مریں گے نہیں۔ اس لیے علماء یہی کہتے ہیں، لوگ پوچھتے نا اگر میرا دل کرے سونے کو، کیونکہ جنت میں تو ہے نا کہ ہر خواہش پوری ہوگی، تو دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ کیا فرمایا، النوم اخو الموت ولا يموت اہل الجنہ، کہ نیند تو موت کی بھائی ہے، اس کی ہم جنس ہے، اس کی جیسی، اور جنتی مریں گے نہیں۔ تو حضور انور نے لا نہیں فرمایا، بلکہ اتنی دراز عبارت فرمائی تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ وہاں موت، اونگ، غشی، بے ہوشی، نشہ، غرض کے غفلت پیدا کرنے والی، عقل خراب کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ صرف لا پہ اکتفا نہیں کیا۔ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں جی اگر خواہش ہوگی تو، ہمارے ہاں بھی تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، تو کیونکہ قرآن کہتا ہے جو چیز چاہو گے وہ ملے گی۔ میں کہتا ہوں اس کو کہ اس کا بھی جواب قرآن میں ہی موجود ہے نا، وہ چیز اگر جنت کے شایان شان ہوگی تو ملے گی، شایان شان نہیں ہوگی تو بندہ خواہش کا اظہار ہی نہیں کرے گا۔ تو جب کیا نیند جنت کی شایان شان ہے؟ حضور نے تو فرما دیا وہ تو موت کا بھائی ہے، تو موت تو جنت میں ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے جنت کے شایان شان ہے نہیں۔ پہلے اسی درس میں نے کہہ دیا کہ بھئی اگر سونے کا بہت خواہش ہو تو اللہ سے اظہار کر دینا، ہو سکتا ہے کوئی خصوصی تمہارے لیے معاملہ ہو جائے، جیسے دیہاتی کے لیے ہو گیا، لیکن عام اصول یہی ہے کہ وہاں یہ چیزیں ہوں گی نہیں، جب ہوں گی نہیں بندہ خواہش بھی نہیں کرے گا۔ سرور و خوشی ہوگی مگر سرور کی مستی نہ ہوگی، سمجھ آئی بات؟ سرور و خوشی تو ہوگی مگر سرور کی مستی نہ ہوگی، ورنہ جو عاشق لوگ ہیں وہ تو رب کا دیدار کر کے اللہ اکبر مر جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو اور جان نکل جائے، عشق میں، محبت میں، پیار میں، تو وہاں وہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہاں خوشی تو ہے، سرور بھی ہے، مگر وہ سرور اس کیفیت میں نہیں پہنچے گا کہ بندے کی جان نکل جائے۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے معاملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔